بسم الله الرحمن الرحيم. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وبما فوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على سيد المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. گزشتہ تفصیل سے ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، ان چیزوں پر ایمان لانا جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں تھا تقدیر کا مسئلہ کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طے ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اللہ تعالیٰ کے راز میں سے ایک راز ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا، بحث کرنا اور اس کے پیچھے اور اس کی گہرائی میں پڑھنا نہ صرف گمراہی ہے بلکہ اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالنے کا، اس لیے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ ہماری عقل سے بہت اونچی چیز ہے، انسان کی عقل جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم اس کے بارے میں بتایا کہ بس اس کو مان لینے میں ہی ایمان کی سلامتی ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف ماننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے بندوں کے لیے کہ بندہ جو ہے یہ سمجھ کے ایمان لاتا ہے یا صرف حکم کی بنیاد پر مانتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف عبودیت کی بنیاد پر مانی جائے، بندے ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، ورنہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ چیز ہماری عقل سے بڑی ہوئی ہے، یہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی متشابہات ہیں، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، تقدیر کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح عقائد میں اور اعمال میں، دونوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کی علم، اس کی حکمت، اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس ہمارے جو عقل ہے، ہماری جو سمجھ ہے، اس سے اونچی چیز ہے۔ تو ایک حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا وہاں تک سمجھ کر بس، اس سے آگے یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ تو جس طرح اور مسائل ہیں اس میں سے ایک دو مسئلے یہ بھی ہیں، والعرش، عرش، والکرسی، اور کرسی، حق، یہ حق ہے، وہو مستغن عن العرش، اللہ کے لیے عرش ہے لیکن وہ عرش سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے لیے عرش ہے، وہ عرش سے بے نیاز ہے۔ عرش عام طور عرش کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ جس پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے عرش ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ذو العرش المجید، بزرگ عرش کا وہ مالک ہے۔ فعال لما یرید، الذین یحملون العرش، بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اس صفت سے بھی یاد فرماتے تھے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا عرش کے بارے میں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرش کا معنی تو معلوم ہے، کرسی کا معنی بھی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں، اس کی گہرائی میں پڑھنا گمراہی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو چار باتیں ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور پھر اس کی گہرائی میں پڑھنا گمراہی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں عرش اگر اس کو مادی چیز مانے، کرسی اس کے لیے اگر مادی چیز مانے، اللہ تعالیٰ کے لیے حد لازم آتی ہے، اور اللہ رب العزت حد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا ہے، لہذا عرش، کرسی، یہ سب نور۔ آیت الکرسی جس میں کرسی کا ذکر ہے، قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین فضیلت والی آیت آیت الکرسی۔ بس یہ چیز ہے، ماننا ہے کہ اللہ کے لیے کرسی ہے، حق ہے، اللہ کے لیے عرش ہے، حق۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ ہے، وکان عرشہ علی الماء، عرش پانی پر ہے، عرش اللہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہ عرش پہ غالب ہے اور سارے احکامات عرش سے نکل رہے ہیں۔
قرآن پاک میں بہت سی جگہ لفظ عرش کا تذکرہ ہے. کیفیت واللہ اعلم بالصواب. بس اتنی سی بات ہے. لہذا یہ چیز ماننے کی چیز ہے، سمجھنے کی یہ بھی چیز نہیں ہے. لہذا والعرش والکرسی حق، اللہ کے لیے عرش ہے اور اللہ کے لیے کرسی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. عرش ہے، فوراً ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھ، اگر تو پھر کیا چیزیں لازم آئیں گی؟ جسم لازم آئے گا، حد لازم آئے گی. صرف فوراً دوسرا عقیدہ پیش کیا، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ. کرسی، عرش، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت بے نیاز ہے. محیط بكل شيء وبما فوقه وقد اعجز عن الاحاطة عن خلقه. اللہ رب العزت کون ہے؟ محیط، اللہ کا علم احاطہ کیا ہوا ہے، عن کل شیء، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ کا علم. آسمان اور زمین، آسمانوں کے اوپر کی، زمینوں کے اندر کی تمام چیزوں کا علم جو ہے نا احاطہ کیا. للہ ملک السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے اور وہ ہر چیز کو اس کا علم گھیرا ہوا ہے. ہاں، وقد اعجز عن الاحاطة خلقه، وہی بات کہہ رہے ہیں. وقد اعجز، عاجز ہے انسان کی عقل، عن الاحاطة، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ کرنے سے. کون؟ خلقه، اس کی مخلوق. اس کی مخلوق اللہ کی ذات اور اس کے صفات کو ادراک کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے. آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں اللہ کو سمجھتا ہوں. بس یہ عاجز ہے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کو احاطہ کرنے سے. ہاں، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو احاطہ کر سکے، بلکہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. کرسی مانیں گے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ کرسی بڑی، بیٹھنے والا چھوٹا ہو. تو اسی لیے یہ کرسی، یہ عرش، یہ ساری چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ ایک نورانی چیز ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے اور اپنی اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل نہیں پڑھنا ہے. بس کہ عرش اور کرسی حق ہے، اور اللہ کے لیے عرش ہے لیکن وہ عرش سے بے نیاز ہے. اللہ سنتا ہے لیکن وہ کان سے بے نیاز ہے. اللہ بولتا ہے وہ زبان سے بے نیاز ہے. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں وہ آنکھوں سے بے نیاز ہے. یہ اللہ رب العزت کی وہی کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْخَلْقِ إِحَاطَةٌ. آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو احاطہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، بار بار کہہ رہے ہیں تمہارا پروردگار رحمت والا بے نیاز. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. واللہ الغنی انتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم کیا ہو؟ محتاج ہو. انسان صرف نہیں بلکہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ سب کے سب اللہ رب العزت کے قدم قدم میں محتاج ہے. اللہ ہی ہے جو ایک بے نیاز ہے. وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اتخذ اللہ، اللہ نے بنایا. کتنا بڑا مقام ہے. ایک ہے کہ ابراہیم اللہ کو دوست بنائے، میں اللہ کو دوست بناتا ہوں، وہ تو سب بناتے ہیں. یعنی اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یہ تو بہت بڑا مقام ہے. اللہ بادشاہ کہے کہ میں فلاں کا دوست ہوں. ویسے تو ساری دنیا کہتی کہ میں اس کا دوست ہوں، لیکن اگر بادشاہ کہے کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ تو بہت بڑی عزت کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل کہتے ہیں دوستی کا انتہائی درجہ. دوستی کے اگر 100 درجے طے کریں، متعین کریں، تو 100واں درجہ جو ہوگا اس درجے کو کہتے ہیں خلیل، خلت. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. بس اس کو بھی کیا کریں گے؟ ایماناً و تصدیقاً و تسلیماً، یہ بھی مانیں گے. کیا مطلب؟ بھائی دیکھو اللہ رب دوست کون ہے؟ اللہ کے دوست کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے وہ دوست تو اللہ کو ضرورت ہی ہوں گی دل بہلانے کے لیے، کچھ ہیلپ کے لیے. دوستی آدمی کیوں کرتا ہے؟
انسیت کے لیے، یعنی فوراً عقل جاتی ہے نا، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دوست ہیں، لیکن اللہ دوستی سے بے نیاز ہے، پاک ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کرتا ہے اسے وہ ضرورت کے لیے، اسے دل بہلانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کبھی ضرورت پر مدد کے لیے، یہ ساری بنیادیں ہوتی ہیں دوستی کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام دیا، اس کے لیے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور پھر دوسری چیز وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شرف تکلم فرمایا، تکلم فرمایا، کلام۔ اب پھر فوراً بات دل میں جائے گی کہ ذہن میں آئے گی کہ کلام کے لیے زبان شرط ہے، اللہ کے لیے زبان تو جسم نہیں، اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ ایک دہریہ نے سوال کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھئی آپ کہتے ہیں قرآن پاک کلام اللہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا، کلام کے لیے ضروری ہے کہ زبان کی ضرورت، تو اللہ کے لیے زبان جسم یہ ثابت ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی ہمیں بات کرنے کے لیے کلام کی ضرورت ہے، لیکن زبان کو گفتگو کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ مجھے بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت، لیکن زبان کو گفتگو کرنے کے لیے وہ اپنی ذات سے گفتگو کرتی ہے، اس کی صفت ہے بولنا۔ مجھے سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، لیکن کان کو سننے کے لیے بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بغیر زبان کے، بغیر ہر انسانی اعضاء کے ان تمام چیزوں کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سنتے ہیں، اللہ بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آیتیں جب آتی ہیں نا تو فوراً کبھی کبھی جب آدمی جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، جب آدمی جو ہے غلط راستے پر جب کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، دوست نہیں، یہ تصدیقاً و تسلیماً۔ تسلیم کا معنی کیا ہے معلوم؟ تسلیم کرنا، یعنی ہر قسم بغیر کسی تعویل کے، لکھیں بغیر کسی تعویل کے تسلیم کرنا۔ تسلیم کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی تعویل کے تسلیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اگر مجھے اللہ اپنا خلیل نہ بناتے تو زمین میں تمہیں اپنا خلیل بناتا۔ لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں کسے دوست بناتا؟ ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو اب اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی معلوم ہو رہا ہے۔ پوری امت میں، پورے صحابہ میں سب سے بڑا، میں نے مطلب کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو زمین میں دوست بناتا تو وہ دوستی کے لائق کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، ابھی بڑے کچھ آسان زیادہ سمجھنے کی نہیں ہے۔ اب ایمانیات کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمانیات جن چیزوں پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایمان لائے، ایسا ایمان جیسے اللہ چاہتے ہیں، وہ ایمان نہیں جو ہم اپنے انداز سے سمجھ کر ایمان لائیں۔ ہاں، بعض لوگ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے انداز سے مانتے نہیں، بلکہ اس انداز سے جس طرح قرآن پاک میں کہا گیا۔ فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کیا مطلب؟ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتے غیر مادی ذی روح مخلوق ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ غیر مادی، ان کا کوئی مادہ نہیں ہے، نورانی ہے، اور مخلوق ذی روح مخلوق ہے۔ اور فرشتوں کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیا دیے ہیں؟ ان کی پوری کائنات کا نظام ان کے زیر اہتمام دیا ہے۔ بادلوں کے لیے فرشتے متعین، پہاڑوں کے لیے فرشتے متعین، عذاب اور رحمت لے کر آنے کے لیے فرشتے متعین نہیں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام ان کے اہتمام میں، ان کے تابع فرمایا کہ کائنات کا نظام ان کے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ الرعد سے مراد فرشتہ ہے۔ فرشتہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جو ہے بادلوں کو لے کے چلتا ہے۔ قرآن پاک میں مستقل اس بات کو سمجھایا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ دیوی دیوتا اوتار نہیں ہے، فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، جس طرح مشرکین نے مکہ اور عرب نے عقیدہ کیا تھا اصطفى البنات علی البنین، کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ اسلام نے ان تمام عقیدوں سے غیر مادی زیرو مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، ان کا ذاتی اختیار، ذاتی ارادہ نہیں چلتا۔ وہ اللہ بل عباد، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ اس میں مرد ہے نہ اس میں عورتیں ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے، نہ اس میں مرد ہے نہ اس میں عورتیں ہیں،
نہ کھانے پینے ان سے بشری تقاضوں سے پاک صاف ہیں، بل عباد، وہ بندے ہیں، مکرمون، باعزت ہے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی ان کی طبیعت میں ہے ہی نہیں، ویفعلون ما یؤمرون، جو چیز کا حکم دے وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو مخلوق ایسی ہے جس میں شر پورا کا پورا ہے، ایک مخلوق ایسی ہے جس میں دونوں بیلنس ہے، انسان ہے، شیطان ہے، پوری کی پوری شر اس کے اندر اس کی ذات میں، لیکن ایک مخلوق جس میں اطاعت کا ہی مادہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں، وہ ہیں اللہ کے فرشتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذمے کائنات کا نظام قرآن سے ثابت ہے، جیسے رحمتیں اللہ کی طرف سے وہ لے کر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت لے کر آئے اللہ کے حکم سے، لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے گئے اللہ کے حکم سے، عذاب اور عتاب ان کے ذمے ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ موت، کسی کی موت لینی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، اللہ کے حکم سے کسی کی موت قبض کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ایمان والا جب اس کا موت کا وقت آتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے آ کے اسے تسلی دیتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسیق الذین کفروا الى الجنة الى جہنم زمرا، کہ میدان حشر میں بعض لوگوں کو جنت کی طرف، بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا ان کی۔ اور فرشتوں کا سب سے بنیادی کام، بعض فرشتے ایسے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت میں، کوئی سجدے میں، کوئی گن ہی نہیں سکتا اتنی کیا ہے وہ، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی یہ اتنی مخلوق ہے کہ اس کو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی سجدے میں، کوئی ذکر میں، کوئی عبادت کی، مختلف اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کام سنیں کیا ہے وہ آیت، تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے جو ہے بندوں کے اعمال لے کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں۔ تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے احکامات لے کے نیچے اترتے ہیں، یہ سارا فرشتوں کا نام، اوپر سے احکام لے کے آ رہے ہیں، نیچے سے بندوں کے اعمال لے کے جا رہے ہیں، عذاب اوپر سے، رحمت اوپر سے لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اور سوچیں کیا ہو، یعنی موت کے وقت فرشتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے تھے میں آیت الکرسی پڑھ کے بستر پہ جاتا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے فرشتہ حفاظت کے لیے دیکھتا تھا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ پر ایمانیات کا نظام ہی آدمی کو پختہ کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر جائے، ایک فرشتہ اس کے لیے حفاظت کے لیے طے ہو جاتا ہے۔ حفاظت کا کام بھی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے، اللہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 20 فرشتے ایک انسان پر متعین ہیں، 10 دن میں 10 رات میں، اور یہ الگ ہیں کون، کرامن کاتبین، وہ ہیں کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ملک الموت۔ پھر وہ قبر میں کون آتے ہیں، منکر نکیر۔ منکر نکیر ان کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ منکر نکیر کے معنی ہیں، منکر کے معنی اجنبی، وہاں جو قبر میں آئیں گے نا، السلام علیکم، کیسے ہیں، اچھے ہیں، ایسے سے بات نہیں کریں گے، یعنی اس انداز سے معاملہ پیش کریں گے کہ ہم تمہیں کوئی جانتے ہی نہیں، اسی لیے ان کو منکر نکیر کہہ دیں گے کہ میت کے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ صحیح جواب دیں گے نا، پھر پوری رحمت کے معاملے شروع ہو جائیں گے بعد میں، اور اگر خدا نخواستہ سوالات کے جوابات غلط آ جائیں، پھر عذاب، پھر اس کے بعد معاملہ ہی ان کا الٹا ہو جائے گا، اسی لیے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، فرشتوں کا سب سے اہم اللہ رب العزت نے جو کام لیا، کیا کام لیا؟ اللہ رب العزت نے اپنا کلام، اپنی کتابیں ان کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں کا انکار وحی کا انکار ہے، فرشتوں کا انکار وحی کا انکار ہے، اسی لیے فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ آدمی سوچتا ہے نا فرشتوں پہ ایمان لا کے کیا ملے گا، فرشتوں پہ ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا، خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام امین بڑے امانت دار ہیں۔ کیا ہے؟ 4 فرشتے کون؟ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو ان لوگوں سے جو جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس لیے ایک قوم ایسی ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتی ہے، قرآن صاف کہتا ہے، وہ تھوڑی ہے، اس لیے کہ
جو یہ سمجھے کہ نبوت جو ہے صرف بنی اسرائیل کا حق ہے اور جبرائیل وحی لے کر بنی اسماعیل میں لے کر اگر آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف اس بنیاد پہ جبرائیل سے دشمنی شروع ہو جائے. اور وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، عذابات بھی کون؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ کی طرف سے عذاب لانے والے صرف جبرائیل، اس بنیاد پہ ان سے دشمنی ہو تو ان کا کوئی ذاتی اختیار، ذاتی حق، ذاتی کام تھوڑی ہے، بس وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ حکم، آگے عقیدہ پڑھیں گے ہم. یہاں لکھے ہیں کہ بعض لوگوں کا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہی موجودات ذہنیۃ لا وجود لها، ایک ذہنی خیال ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ذہنی خیال ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے مستقل، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ان کے تابع ہے. والنبیین، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے. ایک نبی کا انکار، اگر کوئی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، وہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دینا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لاؤ تم. اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے خیال میں یہ ہے کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں. اس کا خیال بیکار ہے. وہ اپنی تورات پر، اس لیے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بتایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو صفات، اس امت کی صفات بتائی گئی تورات میں. تورات میں اس امت کا لقب صفوۃ الرحمن لکھا ہے کہ اس امت کو صفوۃ الرحمن کہا جاتا ہے. اس امت کے صفات، اس امت کے ان کا وضو کیسا ہوگا، ان کی اذانیں کیسی ہوں گی، یہ سب تورات میں لکھی ہیں. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، اپنے نبی کا انکار ہو رہا ہے. اسی لیے نبوت کی جو کڑی ہے نا، یہ تمام لائن کو ماننا ہے. اس میں کیا ہے، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام قرآن پاک میں ذکر ہے، بعض نبیوں پر قرآن صاف کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام پیغمبروں پر جن کے نام ہیں ان کے نام پر بھی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. قرآن پاک کی آیت ہے، جو انکار کرے اللہ کا، فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کی زندگی کا، وہ بہت بڑے گمراہی میں. ضل مانے عرب کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، یہ محاورہ ہے. ضل الماء فی اللبن کہتے ہیں نا کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا. دودھ میں پانی ڈالو، نکال سکتے ہیں؟ شاید ہے ایسی کوئی ٹیکنیک. ایک مرتبہ ایک گلاس میں اگر دودھ میں پانی ڈال دیں، پھر جو ہے اس کو الگ کرو. ضل الماء فی اللبن، پانی کو جب دودھ میں ڈالا تو پانی کیا ہو گیا بھائی؟ گم ہو گیا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا بھی ایڈریس ہی نہیں رہے گا، وہ گم ہو جائے گا، حق کے راستے سے بھٹک جائے گا. وہی کہنے والکتب المنزل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمانیات کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، افضل البشر ہیں، معصوم ہیں، ان سے کبھی خطا ہو نہیں سکتی اور ان سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. وہ پوری طرح معصوم ہیں. نبوت سے پہلی زندگی بھی ان کی معصوم، نبوت کے بعد والی زندگی بھی ان کی معصوم. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، عظمت، احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. مرتبے میں فرق کر سکتے ہیں، ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے. سمجھئے نا؟ مرتبے میں فرق کر سکتے ہیں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. کیوں کر رہے ہیں فرق؟ اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے افضل نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں.
کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں اور قرآن میں یہ چیز ثابت ہے. مرتبے میں فرق جو قرآن اور حدیث سے ہے وہ کہیں گے، لیکن ایمان لانے میں فرق کرنا یہ تو گمراہی ہے. میں ان کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا، ان کو مانتا ہوں، یہ ایمان لانے میں فرق کرنا. تو لہٰذا ایمان لانے میں فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ مرتبے میں اپنے طرف سے بھی نہیں کرنا ہے. خامخواہ اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں میں ان کو افضل مانتا نہیں. حدیث سے، قرآن سے جو چیز ثابت ہے اس میں آدمی کہہ سکتا ہے. والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اور وہ ساری کتابیں، 4 مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور بھی صحف ابراہیم موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، زبور ہے، تورات ہے، ان سب پر ایمان لانا کہ ہم سب ان سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانوں سے اتاری گئیں، نبیوں پر اتاری گئیں، یہ سب حق ہیں. قرآن پاک بھی حق ہے، لیکن قرآن پاک کے آنے کے بعد یہ تمام کتابیں منسوخ اتباع ہیں. منسوخ بالاتباع، اتباع کے اعتبار سے منسوخ ہیں، ایمان لانے کے اعتبار سے منسوخ نہیں ہے. فرق ہے نا، فرق ہے. ایمان لانے کے ہم ایسا نہیں کہ قرآن آ گیا تو ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے نہیں، بلکہ ہم اسے مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں. عمل کے اعتبار سے قرآن پاک ہے، عمل کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے آخری کتاب قرآن پاک ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک کھلے ہوئے حق کے ساتھ یہ لوگ ہیں. کون؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھلی ہوئی، یعنی مطلب ہدایت کے راستے پر ہیں، ذرا برابر بھی گمراہی کا ان میں شائبہ نہیں ہے. ایک اور بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی انہیں عقیدے کی بات ہے کہ آدمی جب ماحول میں رہتا ہے تو آدمی اپنی زبان کی بہت احتیاط کرے، خاص طور پر کفر کے معاملے میں. خاص طور پر مطلب بات پر کفر کا فتویٰ نہ دے، کفر کا حکم کسی پہ نہ لگائے. ہاں، یہ بالکل عقیدے کی بات. کفر کا حکم، کفر کا فتویٰ نہ لگائے. ضروریات دین آدمی اگر مانتا ہے، ضروریات دین، اللہ پر ایمان، آخرت پر، نبیوں پر، رسالت پر، آخرت کی زندگی پر، جو ختم نبوت پر، جو ضروریات دین ہیں ان کو ماننے کے بعد اگر اور کوئی اور چیز اگر جو فروع دین ہے، فروعات دین ہے، اگر ان میں اگر کوئی کم و بیشی ہے تو آدمی جو ہے اس پہ کفر. ضروریات دین، کوئی آدمی کہہ رہا میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، وہ دراصل اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ ہی نے نبی کو بھیجا. یعنی نبی کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے. وہ اپنے عقل میں کہہ رہا، اپنی سوچ میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا. یہ بات نہیں ہے. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھیں ہمارے اسلاف میں کفر کے بارے میں کتنی احتیاط تھی اور آج اتنی ہی بے پرواہی ہے، اتنی ہی لاپرواہی ہے. کہنے لگا حضرت آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ لا يدخل النار کافر، کافر جہنم میں نہیں جائے گا، کافر جہنم میں نہیں جائے گا. قرآن میں صاف ہے کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. قرآن پاک میں صاف ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا. تو احتیاط بتا رہے، دیکھیں کافر جہنم میں نہیں. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت تمام جتنے بھی تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو کافر. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط دیکھیں، کتنا حکمت کا جواب انہوں نے دیا. کہا کہ وہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا، یہ بات سچ ہے. اس سے اس کو جو ہے نا کیا نہیں کہیں گے؟ کفر. اس سے اس بات سے اسے کافر نہیں کہہ سکتے. حضرت نے تعویل فرمائی. تعویل یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوگا اور جب وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جاتے ہوئے کفر کی حالت میں نہیں رہے گا. جب وہ تو اللہ کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو سب مان لے گا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ احتیاط کی بات ہے. احتیاط کتنی تھی دیکھو، جہنم میں داخل ہوتے ہوئے وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ قرآن پاک میں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، سن لیا سب کچھ، ہمیں لوٹا دے دنیا میں. فعمل صالحا انا موقنون، اچھے کام کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجیں گے. پہلے بھی انسان جو ہے دیکھ چکا ہے، آخر میں بھی دیکھنے والا ہے، درمیان میں غیب میں چھپا ہوا ہے.
عالم ارواح میں بھی اللہ نے سب کچھ مشاہدہ اور آخرت میں بھی سب کچھ نظر آئے گا، لیکن درمیان کا جو عمل جو وقفہ ہے اسی میں غیب چھپا ہوا ہے، اسی میں ساری چیزیں چھپی ہوئی، یہاں کا ایمان معتبر ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس کا ترجمہ سننے سے پہلے، اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اہل قبلہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں لکھیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل قبلہ، اس سے ایک اصطلاح نکالی ہے اہل قبلہ، کیا مطلب؟ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے کعبے کی طرف رخ کر کے استقبال قبلہ کرے، اور ہماری طرح ذبیحہ کھائے، کہ ذبیحہ جو ہے نا حلال جانور ہو، اللہ کا نام لے کر رہا ہو، پھر جو ہے اس کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ وہ مسلمان ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے اس لیے کہ یہ ضروریات دین کو مان لیا، اس نے نماز پڑھ رہا ہے، قربانی جو ہے حلال گوشت کھا رہا ہے، اور قبلے کی طرف استقبال ہے اس کا۔ ہاں، اسی کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اہل قبلہ۔ وہ کہہ رہے ہیں اہل قبلہ وہ ہے، اہل قبلہ کا مطلب یہ نہیں، اہل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات دین اور بنیادی دین کے بنیاد اساسیات دین کو مانے، اساسیات دین کی بنیادوں کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قبلہ۔ لکھے ہیں اہل قبلہ اس کو نہیں کہتے کہ ختم نبوت کو نہیں مان رہا یا قرآن کی تحریف کر رہا ہے لیکن صرف قبلے کی طرف کھڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین کو نہیں مانوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم میں نہیں مانوں لیکن میں قبلے کی طرف، اس کو اہل قبلہ نہیں کہتے، اس لیے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ دین کی ضروریات اور بنیادوں میں سے۔ وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا، اہل قبلہ کو ہم کہیں گے، مسلمان کہیں گے، مؤمن کہیں گے، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم معترفین۔ کب تک کہیں گے؟ جب تک کہ وہ آدمی باقی رہے، جمع رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، معترفین، اعتراف کرتا، دل سے اعتراف کر رہا ہو، وَلَهُ، ہو کی ضمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا خبر دی، مصدقین، اس کی سچائی، اس کی تصدیق بیان کر رہا۔ جب تک یہ چیزیں کر رہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ اہل قبلہ ہے، اس کو کافر مت کرو۔ اسی لیے آدمی پوری احتیاط کرے، کفر کے بارے میں منہ کھولے ہی نہیں۔ ہمیں کیا ہے بھئی؟ ہمیں کسی کے بارے میں منہ کھول کے کیا ملے گا؟ ہاں، ضروریات دین، کوئی مثال کے طور پر براہ راست آدمی نہ کہے کہ تو کافر ہے۔ بھئی اگر کبھی کس طرح کی بات آ جائے، دیکھو بھئی یہ ضروریات دین ہے، نبوت کو ماننا یہ دین کی بنیادوں میں سے، اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے۔ آدمی ایک عام حکم بتائے، کبھی براہ راست اس طرح کی بات نہ کرے۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، کبھی اللہ کی ذات میں غور نہ کرے۔ بیٹھ گئے، اللہ کی ذات میں غور نہ کرے۔ اللہ کی ذات صرف ذکر کے لیے ہے، اللہ کے صفات غور کے لیے ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، غور کرو نہیں ہے، ذکر کرو اپنے رب کو، بس سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، یاد کرنا ہے بس، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رزاق، یا ستار، یا غفار۔ اللہ کے بارے میں صرف ذکر کریں گے، اللہ 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 بول کے۔ وَلَا نَخُوض، غور، اور اس میں کیا نہیں کریں گے؟ غوطہ نہیں لگائیں گے، اللہ کیسے ہیں، کیا ہے، جب آئیں گے کیسے ہوگا، جنت میں دیدار کیسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے گمراہی کی طرف آدمی لے جاتا ہے۔ ایسی چیزیں لائے ذہن میں تو پورا شیطانی وسوسہ ہے، اس وقت فوراً آدمی اپنے کو ہٹائے۔ یہ چیزیں آئی صحابہ کے پاس، صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، جب یہ چیز آئے تو تم اپنے آپ کو ہٹا لو، بس اس کا۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد ان ينطق في ذات الله بشيء، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں زبان کھولے، ذات کے بارے میں، ہاں، بل اس سے متصف کرے اس کے صفات، اللہ کون ہے فوراً اس کے صفات شروع کر دینا۔ اللہ کون ہے بولے تو فوراً اللہ پالنے والے، اللہ حفاظت کرنے والے، اللہ مدد کرنے والے۔ اللہ کا تعارف ہمیشہ پیغمبروں نے صفات سے ہی کرایا، اس میں ہماری حفاظت ہے۔
اللہ آسمان کو زمین کو پیدا کرنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، مخلوقات کو چلانے والے اللہ ہے۔ فوراً صفات کا تذکرہ شروع کر دینا، یہی اللہ ہے بھائی۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فما رب العالمین، کس چیز کا ہے تمہارا رب؟ ما رب، کس چیز کا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے۔ تو اس سے ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ فرعون جیسا شخص بھی اس نے پوچھا اللہ کی ذات کے بارے میں، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب میرا رب، جس نے تمہیں بنایا، جس نے مجھے بنایا۔ اس نے سوچا موسیٰ نے میرا سوال نہیں سمجھا، پھر دوبارہ سوال کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ وہی صفات کا جواب دیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوئی بھی آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھے، جواب ہمیشہ کیا ہو؟ اللہ کے صفات پر جواب ہو۔ ولا نماری فی دین اللہ، یہ ٹاپک پہ منہ نہیں کھولنا اور اس پہ خاموش نہیں رہنا۔ ولا نماری فی دین اللہ، اللہ کے دین کو چھپائے نہیں، اللہ کے دین کو چھپائے نہیں۔ مداہن بولتے ہیں اس کو، مداہنت۔ مداہن کسے کہتے ہیں؟ شرما کر جھجک کر اللہ کے دین کو جو ہے نا چھپا رہا ہے، اللہ کے دین کو جو ہے نا مداہنت اختیار کر رہا ہے۔ ولا نماری فی دین اللہ، اللہ کے دین کو چھپائے نہیں۔ بہت اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے مداہن۔ مداہن کہتے ہیں کوئی بات آ گئی دین کی بنیادی ضرورتوں میں سے اور مجھے اس کا علم ہے اور میں خاموش ہوں، لیکن کہنے کا ایک طریقہ، سلیقہ ایک ہو، آدمی اس طریقے سے اس سے کہے کہ بھئی نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے دین کی بات ہے، یہ بات ہے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کا دین چھپانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا دین ظاہر کرنے کی چیز ہے حق کے ساتھ، لیکن طریقہ ہو، اخلاق، حکمت، اس کے ساتھ ہو۔ ولا نخوض فی اللہ کے بارے میں ایک آیت یہاں لکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سورہ حج کی آیت ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بس۔ ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ نظر ابن حارث کے بارے میں آیت اتری تھی، ولا نجادل فی القرآن، قرآن میں بھی جھگڑیں گے نہیں ہم۔ کھول لیے قرآن، اب قرآن کی احکامات پہ جھگڑ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ایسا، نہیں ایسا نہیں ایسا، وہ کہہ رہا نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ ولا نجادل فی القرآن، ایک ہی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جھگڑنا نہیں، قرآن مخلوق ہے، قرآن کیا ہے؟ خالق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ قرآن مخلوق ہے یا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس پہ جھگڑنا نہیں ہے، اس پہ بات ہی نہیں کرنا ہے۔ ولا، اس لیے کہ بعض فرقوں نے کیا کیا تھا؟ اس پہ جھگڑا کیا تھا، ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے، بلکہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَنَشْهَدُ، ہم گواہی دیں گے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات کو ایک حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، دیکھیں ایک اصول گزشتہ میں بتایا تھا، تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو ایک حد تک ہی سمجھا جاتا ہے، وہاں رک جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ اب سوچیں کیسا کلام، کیسے کلام؟ یہ نہیں، بس کلام اللہ، اللہ کی صفات میں سے ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی قسم بھی جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کلام اللہ کی قسم کھاتا ہوں، وہ غیر خالص نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کی قسم کھائی ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کی قسم اس نے کھائی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہ کلام رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اللہ نے اس کو اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ الروح، جبرائیل علیہ السلام کا لقب الروح ہے۔ روح کا مطلب یہاں لکھیں، بڑی اچھی بات، کہ جبرائیل کا نام روح اس لیے رکھا گیا، یہ وحی کو لے کر آتے تھے، اور وحی میں وہ تاثیر ہے کہ جو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا کیا لقب ہے؟ الروح۔ الروح کے یہ جو ہے روحانیت پیدا ہوتی ہے، وہ ایسا کلام لے کے آتے ہیں۔ اس قرآن پاک سننے سے کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہوتا ہے نا۔ الامین، گواہی دینا ہے، نہیں جبرائیل علیہ السلام وہی وہاں لے جانا تھا، یہاں لے کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان سے جو ہے تھوڑا سا یہ ہو گئی، نہیں، امین ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑے اطاعت گزار، عرش والے کے پاس ان کا بڑا مقام ہے،
امین ہے، امانت دار ہے. انہوں نے ذرا برابر بھی وحی میں کوئی کمی نہیں کی. کسی نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے ساتھ وحی لے کر یہی آئے. انہوں نے ذرا برابر بھی خیانت نہیں کی، کسی چیز کو چھپایا نہیں انہوں نے. اور دوسری چیز، وحی جب آئی تو کیسے آئی؟ جبرائیل آئے اور آ کر بس القاء ہوا. کیا انہیں مطلب القاء ہوا؟ کیسے وحی آئی؟ فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے جو سردار ہیں، جبرائیل نے انہیں سکھایا. کیسے سکھانے کا مطلب؟ آپ پڑھتے تھے، جب جبرائیل پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، اس کو سن کر پڑھتے تھے، اور کاتبین وحی کیا کرتے تھے؟ لکھ لیتے تھے. اور اسی لیے قرآن پاک میں جب یہ بات آئی ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی مت کیجیے اپنی زبان کو، جلدی جلدی حرکت مت دیجیے یاد کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اس کے معانی، اس کے بیان سب کچھ ہماری ذمہ ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. وہو کلام اللہ تعالی، یہ اللہ کا کلام ہے. بس قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. مطلب کیا ہے؟ مخلوق کا کلام نہیں. لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، لا یساویہ برابر نہیں ہو سکتا، شیء کوئی ذرہ برابر بھی، من کلام المخلوقین، مخلوق کے کلام کے برابر یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں جتنے بھی کلام مخلوق کے کس کے اعتبار سے؟ فصاحت، بلاغت، معانی، بداحت، جتنے بھی فصاحت کے شعبے لے لو، تمام شعبوں میں، اور حق، تمام کسی قسم میں بھی اللہ کے کلام کے برابر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. انصاف کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کا کلام کلام ہے. اس کے مشابہت کو اسی لیے بڑے بڑے جو فصیح افصاح العرب تھے نا، جو کھڑے کھڑے اشعار لکھنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ کے قرآن سنتے تھے راتوں میں، دن میں انکار کرتے تھے، راتوں میں سنتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ کلام ہے، خدا کی قسم یہ کلام ہے، خدا کی قسم یہ کلام ہے. یعنی دل سے نکلتی تھی بات، یہ شعر نہیں، یہ جو ہے کیا نہیں، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ کسی جادوگر کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام. لیکن دن میں کیوں؟ مخالفت ضد کی بنیاد پر ہوتی تھی. ولا نقول بخلق القرآن بخلقه، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، اس طرح بات ہی نہیں کریں گے. قرآن مخلوق ہے اس طرح کہیں گے ہی نہیں، بلکہ سیدھی بات، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور ایک اہم بات ہے، ولا نخالف جماعت المسلمین، ولا نخالف جماعت المسلمین. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اس پر اتفاق ہوا امت کے اجماع کا، ہے نا. یہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں یہ ٹاپک اٹھی نہیں تھی، حضرات صحابہ اس قسم کی باتیں ہی نہیں کرتے تھے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر صحابی کی زبان پہ تھا. لیکن یہ فتنہ اٹھا بعد کے زمانے میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے زمانے میں. اور یہ فتنہ جب اٹھا تو پھر اس کے بعد بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے اس فتنے کو دبایا. اور پوری امت نے طے کیا کہ یہ کہو کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن مخلوق نہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ایسا کہنا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اس پر امت کا اجماع ہوا ہے. تو لہذا کہہ رہے ہیں کہ ولا نخالف جماعت المسلمین، فوراً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ اس مسئلے کے ساتھ بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک بھی امت کا اجماع جس چیز پر ہوگا وہ دلیل ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور ومن یشاقق الرسول، سورہ نساء کی آیت میں یہ بات گزر چکی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم. جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر وہ چلے گا، ہم اسے چھوڑ دیں گے دنیا میں جس راستے پر چاہے چلے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت میں اجماع امت ایک دلیل. اسلام کی کیا بنیادیں ہیں نا، قرآن پاک پر، حدیث پر، امت کی اجماع پر، بہت سے مسائل. اسی لیے ولا نخالف جماعت المسلمین، جماعت مسلمین کی ہم مخالفت نہیں کریں گے. یہاں سے ایک اہم بات ہے، ایک بھی سنو. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ابھی بات اس کی گزری کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کافر نہیں کہیں گے. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے. اہل قبلہ سمجھ گئے نا، جو ضروریات دین مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، فرشتوں، ضروریات جو دین ہے اس پر ایمان لاتا ہے، لیکن گناہ کر رہا. کسی گناہ کرنے کی وجہ سے اسے کیا نہیں کہیں گے؟ کافر نہیں کہیں گے. حتیٰ کہ قتل کر دے، بڑے سے بڑا گناہ کر دے. گناہ، ایک مسئلہ یہاں یہ ہو رہا ہے، تین باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے گناہ کبیرہ کرتے ہی کیا آدمی ایمان سے نکل گیا. ایک طبقہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ کرو کوئی فرق نہیں، کفر کے ساتھ بڑی سی بڑی نیکی کرو آخرت میں اجر ملے گا. اسی طرح ایمان کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہ کرو کوئی پرابلم نہیں. دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اندازہ لگاؤ. سمجھے؟ کون کون فرقے ہیں اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال کسی کو پورا بعد میں پوچھ لیں، لیکن یہ ہیں چیزیں. تو اس میں کیا ہے، بڑے سے بڑا. اور ایک فرقہ یہ ہے، کہتا ہے جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، کفر اور ایمان کے درمیان ہوتا ہے. یہ چیزیں اب اس کی وہ بحث ہے. ہم کسی گناہ گار کو کیا نہیں کہیں گے؟ کافر نہیں کہیں گے. ماں اس وقت تک جب تک لم یستحل لہو، ہو کی ضمیر گناہ کی طرف، جب تک کہ اس گناہ کو حلال سمجھ کے نہ کرے. گناہ کرنا الگ چیز ہے، گناہ کو حلال سمجھ جانا. سود گناہ کبیرہ ہے، سود کو حلال سمجھ لے آدمی. رشوت گناہ کبیرہ ہے، رشوت کو حلال سمجھ کے لے. کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، اس گناہ کبیرہ کو آدمی حلال سمجھے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام کہا. لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی کو ہی اختیار نہیں ہے کہ جس کو اللہ حرام کہیں اسے آپ حلال کر دیں، یہ نبی کو اختیار. اسی لیے جب تک اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کو کیا کر رہا ہے، حلال سمجھ رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ الگ چیز ہے کہ وہ سمجھنے والا وہ ایمان سے نکل جائے گا. ایک بات یہ. اور دوسری چیز ولا نقول، یہ بھی نہیں کہنا، ہم یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے. کیا؟ لا يضر مع الایمان ذنب، لا يضر مع الایمان، ایمان کے ساتھ گناہ کرنا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا گناہ کا. لا يضر، کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں وہی بات بولا نا، کوئی ایمان کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہ کرو کوئی نقصان آدمی کو نہیں ہوگا. اب دیکھو یہ اگر نتیجہ ہوگا تو پھر آدمی مسلمان رہے گا کیا؟ مسلمان. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت علی کو قتل کیا نا، اس پہ یہی وجہ تھی. اس کے خلاف جو ہے نا انہوں نے سازش. یہ چیزیں ہیں جو ولا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. گناہ کبیرہ الگ چیز ہے، اعمال کفر الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. گناہ کبیرہ اس کی ایک مستقل لسٹ ہے، اعمال کفر الگ ہے. کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. کوئی قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ کفر اعمال ہے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے ہمیشہ ایک اعمال کفریہ ہیں، ایک اعمال کبیرہ گناہ ہے. اعمال کفریہ پر وہ ایمان سے نکلتا نہیں. ان تجتنبوا کبائر، دیکھو اس کی بہت سی دلیلیں ہیں بھی. اب مثال کے طور پر قتل گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ سب پوری امت مانتی ہے قتل کیا ہے؟ گناہ ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا قصاص متعین کیا نہیں کیا؟ لیکن جب آیت شروع کریں کیا ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. یہ قاتلوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ قاتل کو ایمان والا کہے نہیں کہے؟ کسے کہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل کر لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کی دو جماعتیں. اللہ کہہ رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت ہے، ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل کر لیں. تو یہاں پر ایمان والے اللہ گواہی دے رہے ہیں. تو لہذا گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے نکلتا نہیں. گناہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، یہ بھی عقیدہ غلط ہے. ہاں، بلکہ گناہ جو ہے نا، گناہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. گناہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ایمان ہے بس آدمی جو چاہے کر لے، ایسا نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ والدین کو ستانے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں، کسی کو قتل کرنا، حدیث میں آتا ہے پوری دنیا آسمان اور زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں، یہ اللہ کو پسند ہے اس سے کہ کسی کا قتل ہو. اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے. تو گناہ کبیرہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں ایمان جو ہے نا یہ اندر کی چیز ہے. الایمان تصدیق بالقلب و کیا ہے؟ ایمان جو ہے نا تصدیق بالقلب، دل سے سچا ماننے کا نام. ایمان دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے، یہ ہے ایمان. اچھا، اصل کیا ہے معلوم؟ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے اشکال ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، بین المسلم و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف کیا ہے؟ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان، نماز چھوڑ رہا ہے، وہی ہو رہا نا. تو نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ سے وہ کہاں گیا بھائی؟ کفر میں گیا. یہ ہے، اس سے اشکال ہو رہا ہے. ہاں، سباب المسلمی فسق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. وقتالہ کفر، بخاری کی روایت ہے، اسے قتل کرنا کفر ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ روایتیں ہیں تو اس سے آدمی سمجھتا ہے قتل گناہ کبیرہ. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. تو زنا گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ سے ایمان نکل جاتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اشکالات پیدا ہوئے ہیں. قرآن پاک کی صاف آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا شرک ہی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہ سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم ہی معاف کر دیں گے. بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے بہت سے طریقے اللہ نے بتائے ہیں. اگر سوچیں، ایک بات بڑی اچھی یہاں لکھے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور ایمان سے بھی نہیں نکلتا. اگر مان لیا جائے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا اگر ایمان سے نکل جائے تو پھر قرآن پاک میں بہت سے احکامات، چوری کے، پھر شراب کے، بدکاری کے، سب حد جو متعین کی گئے، یہ سب بیکار ہو ثابت ہوں ہے نہیں، یہ سب بیکار ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. لہذا جو ہے قرآن پاک میں اللہ نے وہ ایک آیت ہے کہ قاتل سے کہا اے ایمان والو. لہذا لیکن ایک چیز ہے، اب اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ قتالہ کفر، اس سے قتل کرنا کفر ہے، اس کے قتل کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. مسلمان نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا پڑھنا اسلام کی علامت، نماز کا چھوڑنا کفر. یہ حدیث کا ظاہری مطلب ہے، لیکن حدیث کا اصل مطلب یہ ہے نماز کو انہیں چھوڑ رہا ہے کیا سمجھ کے، وہاں مسئلہ موقوف ہے. نماز کو انہیں ہلکا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، نماز کا استخفاف اور استہزاء کر کے چھوڑ رہا ہے، انکار سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، تو اس پہ کفر بتایا. اگر مسلمان جان بوجھ کے چھوڑے، ٹائم نہیں، بزی ہے، سستی ہے، اس وجہ سے کفر نہیں، یہ بات نہیں ہے. اتنی آسان چیز نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے. لہٰذا یہ جو باتیں بتائی گئی کسی مسلمان کو حلال سمجھ کے، یہ تو پہلے ہی بتایا گیا، گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ لو وہ تو آدمی ایمان سے نکل جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے نکلے، یہاں نہیں نکلے گا. وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہم اللہ تعالی، یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، ہم اللہ تعالی سبحانہ و تعالی سے امید رکھتے ہیں. امید رکھنا اللہ سے کیا بات کی؟ ان یعفو عن المؤمنین محسنین، اللہ ایمان والے نیک بندوں کو معاف کریں گے. یہ عقیدہ ہے، اللہ سے پوری امید رکھنا ہے اللہ ہمیں معاف کریں گے، یہ عقیدہ ہے.
اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کریں گے. وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، جنت میں اللہ اپنی رحمت سے داخل کریں گے، یہ عقیدہ رکھنا ہے. لا بِأَعْمَالِهِمْ، عملوں سے نہیں. ہاں جیسا کہ بالکل نہیں، کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر لو کہ ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا. اس لیے کہ عمل الگ، اس کی فضیلت، اس کی ترغیب، اس کا حکم قرآن میں صاف ہے. جزاء بما کانوا، پوری جنت کی نعمتیں بتائی اللہ سورہ واقعہ میں، پھر کہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. لیکن داخل اللہ جنت میں کیسے کریں گے؟ اپنی رحمت سے کریں گے. اللہ رب العزت اگر چاہیں تو روک لے، یہ اس کا عادل ہے. جنت میں بھی اسی لیے اللہ مومن کو جب قیامت کے حشر کے میدان میں جب بدلہ دیں گے نا، وہ اس بدلے کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ میرے عمل کا بدلہ نہیں، اس کے فضل کا نتیجہ ہے. اتنا دیں گے. ہم اپنے اعمال جانتے ہیں، لیکن وہاں جب ملے گا نا وہ دیکھ کے کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو میرے عمل کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اسی کا خاص فضل ہے. ولا نأم، تو دو چیزیں ہوئی. ولا نأمن علیہم، سبحان اللہ، ہم مأمون نہیں ہوں گے. امن سے نہیں رہنا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے. کس سے؟ بالکل امن سے نہیں رہیں گے. بس ہم تو جائیں گے جنت میں، ہم جنت تو ہماری پکی ہے، میں تو کر لیا ہوں، میں تو سب کچھ طے کر دیا. ہاں ولا نأمن علیہم، ہم بالکل مطمئن نہیں ہو جائیں گے. وہ لکھے ہیں ولا نکون مأمونین مطمئنین عقاب اللہ علیہم، اللہ کی پکڑ سے بس مطمئن نہیں، مجھے تو اللہ پکڑیں گے نہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ یہودی یہ عقیدہ تھا کہ جہنم میں جائیں گے نہیں، گنتی کے 3 دن. ہم اللہ کے بڑے محبوب کیسے جائیں گے جہنم میں؟ نہیں بالکل. پھر کہ ولا نشهد لهم بالجنہ، ہم میں سے کسی کو حق نہیں کہ ہم کسی کے لیے جنت کی گواہی دیں. سیدھی بات ہے. جیسا کہ بعض لوگ اپنے مشائخ کے بارے میں جاہلانہ عقیدہ رکھتے ہیں، جاہلانہ عقیدہ. ہاں بالکل، ہم کسی کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے. جنت کا فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. جنت اور کب کریں گے؟ وہ وہاں جانے کے بعد کریں گے. ولا نشهد لهم بالجنہ، کسی کی، وہ صرف ایک آدمی کر سکتا ہے. کون کر سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں. وجبت ایک آدمی مسجد نبوی میں آئے اور آ کر جو ہے سوالات کر کے جانے لگے، وجبت. حضرت عمر نے پوچھا کیا مطلب؟ جنت واجب ہو گئی اگر یہ ان باتوں پہ عمل کر لے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ جو سعد بن وقاص فی الجنہ، یہ جو 10 مبشرہ، جو 10 نام جو جنت کی بشارت، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان ہے جو جنت کی بشارت سنا سکتی ہے، ورنہ ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں. بھئی جنتی ہے، بھئی نیک ہے آدمی، اچھا آدمی ہے، جنتی صفات ہیں، اتنا بول سکتے ہیں. لیکن جنتی یہ تو صرف وحی کی زبان کہہ سکتی ہے. جس نے وحی پڑھا ہو اور لوح قلم دیکھا ہو، وہ تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گواہی نہیں دینا. کوئی بھی آدمی ہو. وَنَسْتَغْفِرْ لِسَيِّئِهِمْ، اور ان کے گناہوں کے بارے میں ہم اللہ سے معافی مانگیں. اپنے گناہ، ان کے گناہ، سب کے گناہوں کے بارے میں اے اللہ معاف فرما. اے اللہ، بڑے سے بڑا شیخ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اے اللہ معاف فرما. حضرت شیخ چلے گئے، نہیں ان کو کیا کوئی بھی ہو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے. بڑے سے بڑا شیخ، ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ مغفرت کی دعا کریں گے، وہ بھی مغفرت کے محتاج ہیں. وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ یعنی وَنَسْتَغْفِرْ لِمَنْ أَسَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کریں گے اور اللہ سے ڈرائیں گے سب کو، ایمان والوں کو. ایسے نہیں کہ ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب جنتی ہیں، اب ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، نافرمانی سے ڈرو. اللہ رب العزت سے ڈرانا بھی اس کا ایک عمل ہے. وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، ڈرانا بھی اتنا نہیں کہ مایوس ہو جائے. ڈرانا فوراً دیکھیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے. ڈرانا بھی اتنا کہ دیکھو نا، ڈر بھی کتنا آنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ میں تیرا ڈر اتنا میں چاہتا ہوں میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. بس اتنا بھی ڈر نہیں کہ بس لے کے پورا آدمی خشک ہو جائے، طبیعت خشک ہو جائے، بس آدمی سوچتا ہی بیٹھ جائے پتہ نہیں کیا ہوگا، کس کے پاس جا رہا ہوں، کیا ہوگا. یہ ڈر مطلوب ہی نہیں ہے شریعت میں اللہ کا.
اتنا ڈر مطلوب ہے، بس چلتی رہے زندگی، گناہ آ جائے تو بس ہے نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے بھائی، ایک حد بتائی، اتنا خوف مطلوب ہے بھائی، اس سے زیادہ کا خوف ہے نہیں، وہ آدمی کو جو ہے نا مایوس کر دے گا اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے آدمی بعض مرتبہ کیا ہے اتنا مایوس ہو جاتا، اتنا مایوس ہوتا، میں تو یار بس گیا، مجھے تو معافی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں اپنے گناہ کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کی رحمت کو چھوٹی سمجھ لیا۔ اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھنا یہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ 30 سال، دیکھو نا 30 سال، 1 2 3 4 5 نہیں، 30 سال باپ بیٹے گم، بیٹا جو ہے نا باپ سے جدا ہو گیا، بیٹا جو ہے نا باپ سے جدا ہو گیا، 30 سال ہو گئے، اور باپ جو ہے نا دوسرے بچوں کو بھیج رہا ہے، بھائی ذرا جا کے تلاش کرو۔ کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو۔ جب بھیج رہے ہیں نا 30 سال کے بعد، تو یہ ایک جملہ کہے، وہ سورہ یوسف میں اللہ نے سنایا، لا تیأسوا من روح اللہ، میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مت جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ 30 سال جدا باپ بیٹے کے درمیان، جب بچے جا رہے تھے ان کو بھی کہہ رہے ہیں جب بھی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اتنا اللہ رب العزت کی لا نقنطہم، اسی لیے ہمارے بیانات، ہماری مجلسیں، ہمارے واعظ، ہمارے جو بھی ہوتے نا، ایسے نہیں ہوئے کہ آدمی سن کے مایوس ہو جائے، یار میں تو گیا، اب تو گیا کام سے۔ ولا نقنطہم، ہرگز انہیں مایوس مایوسی نہیں دلائیں گے، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ پھر کیا کرنا بھائی؟ ڈراؤ بھی نہیں، مایوس بھی نہیں کرو، پھر کرو کیا؟ کرنا یہ ہے کہ آدمی بیلنس میں رکھے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم، وہ لوگ، وہ دیکھو نا قرآن پاک کی آیت ہے، وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں ان کا دل۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستر سے، ان راتوں میں وہ اپنے بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر اپنے آپ کو بستر سے الگ رکھے، صبح اٹھ کے استغفار کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے رہا۔ تو مطلب یہ یعنی کام بھی پورا کر لیے اور اپنے عمل پہ بھروسہ بھی نہیں ہوا، اور صبح اٹھ کے کیا ہے، اور اللہ سے معافی مانگ کے پوری طرح امید سے انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ ولا نقن، یا کیا ہے وہ آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن پاک میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پورے قرآن میں سب سے زیادہ مجھے امید جو دلانے والی آیت ہے نا یہی ہے، سورہ زمر کی آیت، اے میرے بندو لا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کرنے والے، وہ ہے ہی غفور رحیم، وہ ہے ہی غفور رحیم۔ کیسے معاف کرتے ہیں؟ یہاں کچھ چیزیں لکھی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرتے ہیں، یہاں سے مس ہوا تو وہاں دیکھو، سب سے پہلے توبہ سے معاف کرتے ہیں، توبہ سے معاف کرتے ہیں، استغفار سے معاف کرتے ہیں، اور نیکیوں سے معاف کرتے ہیں۔ کتنا اللہ، اسے دیکھو نیکیاں، ہماری نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن کی باتیں ہیں پوری، مطلب ٹائم ہو رہا ہے ورنہ ہر ایک کے بارے میں آیت لکھیں۔ دنیاوی مصائب بھی ہمارے گناہ معاف کراتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کو اگر کوئی غم، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ بخار بھی آتی ہے، اس بخار پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، خیر، اور عذاب قبر سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، عذاب قبر سے بھی، ربنا اغفر لنا ولاخوانی، اور پھر ایک آدمی کا انتقال ہو کے یہاں سے چلا گیا، قبر میں بچوں کی دعائیں، ایمان والوں کی دعائیں بھی اسے معاف کرتی ہیں، سبحان اللہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ الگ مستقل بحث ہے ایصال ثواب پر، اس پہ وہاں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور پھر ایمان والا قیامت کی ہولناکیوں میں، حشر کے میدان میں جو پریشان ہوگا نا، وہاں بھی اللہ اسے معاف کریں گے، یہ حدیث میں ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ ان المؤمنین اذا عبروا الصراط، ایمان والے جب پل صراط پر سے گزریں گے، وقفوا علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، جنت اور جہنم کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے انہیں روک دیا جائے گا، جیسے وہ رکیں گے نا اس سے گھبراہٹ ہوگی، اس گھبراہٹ پہ بھی ان کے گناہ معاف ہوں گے، اتنے اللہ معاف کرنے والے۔ لیکن دو چیزیں بھی ہیں،
اسی لیے فوراً دو چیزیں بتائی گئی. عقیدہ نمبر 64 والامن والایاس ينقلان عن ملت الاسلام. سبحان اللہ. والامن اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جانا, نہیں, اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جانا. والیاس اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. یہ دونوں چیزیں آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. وسبیل الحق, حق راستہ بینہما لأہل القبلہ, اہل قبلہ کے لیے درمیانی ہے. اسی لیے حدیث میں آئے نا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے. صحابی نے پوچھا دل ایک, دونوں چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا مومن کا دل ایسے ہی ہوتا ہے, پوری امید پورا خوف, پوری امید پورا خوف. ایک بڑے اللہ والے تھے, وہ کہتے تھے جوانی میں خوف 60%, بڑھاپے میں امید 60%. جوانی میں خوف تھوڑا سا زیادہ ہو, امید زیادہ نہیں, اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہو. جوانی میں امید زیادہ ہو گئی تو, اور بڑھاپے میں خوف زیادہ ہو جائے, یہ اسی لیے جو ہے نا, ہاں, الامن اللہ کے عذاب سے, مامون نہیں ہمیں تو آئے گی نہیں, اللہ کے عذاب سے جو ہے بالکل مطمئن ہو جانا, اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یعنی اس کی یہ کہہ رہے ہیں یخرجان العبد من الاسلام الى الكفر, اسلام سے کفر کی طرف آدمی کو بھیج دیتا ہے. ہاں, مایوسی کون؟ بڑے بڑے نافرمانوں کا کام ہے, شیطان کا کام. لا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ, یہ پورے اس کے بارے وہی الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں. تو لہٰذا بندے کے لیے ضروری ہے خائفن راجین, پوری طرح ڈرے, پوری طرح امید سے ہو. ہاں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان عقائد پر ہمیں ایمان نصیب فرمائے, ہمارے دلوں میں یہ چیزیں گہرائی کے ساتھ نصیب فرمائے. یعنی اسی لیے آدمی جو ہے دونوں چیزیں بیلنس رکھے, امید بھی اور خوف بھی. لو یعلم الکافر ما عند اللہ من رحمتی, کافر بھی اگر جان لے اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے, وہ جو ہے نا کبھی کیا نہیں ہوگا, وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کی تمنا کرے گا. اگر ایمان والا جان لے اللہ کے پاس کیسی پکڑے, وہ کبھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا. یہ کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ آدمی امید اور خوف دونوں کو بیلنس رکھے. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہے, لیکن اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے. جتنے بڑے مہربان, اسی لیے عرش اللہ نے بنایا, اس پہ رکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. نافرمانی پہ مجھے غصہ آتا ہے, لیکن میری رحمت ہی غالب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ.